بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے صبر کے متعلق چند واقعات آپ تک پہنچائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا بہت ہی صابر شاکر خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا کا انداز گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہا ان کی زندگی کا بہترین نمونہ تھیں۔ آپ رضی اللہ عنہا اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھیں۔ چکی پیستے پیستے آپ کے ہاتھوں میں کئی چھالے پڑ جاتے، گھر میں جھاڑو دیتی، کپڑے دھوتی اور اس کے علاوہ رضائے الہی کے لیے 5 وقت کی نمازوں کی پابندی بھی کیا کرتی تھیں اور تسبیحات کے لیے بھی وقت نکالتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے حالات چونکہ اتنے اچھے نہ تھے، اس لیے اکثر و بیشتر گھر میں فاقہ ہوتا۔ اگر آپ رضی اللہ عنہ کو کسی دن مزدوری مل جاتی تو گھر میں کھانے کا بندوبست ہو جاتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کبھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیجا فرمائش نہ کی اور نہ ہی کبھی ان سے کسی چیز کے نہ ہونے کا شکوہ نہ کیا۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر پہنچ کر کہا، السلام علیکم میری بیٹی، میرے ہمراہ ایک شخص بھی ہے، کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے یہ سن کر فرمایا کہ بابا جان، میرے بدن پر ایک پرانی قمیص کے سوا کچھ نہیں، اس قمیص سے سارا بدن نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انہیں پکڑا دی، انہوں نے اپنا بدن ڈھانپ دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے کر اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے حال دریافت کرنے لگے تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا، بابا کل سے فاقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کی بات سنی تو آپ دیدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی میں نے خود 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، حالانکہ میں اللہ کا محبوب اور رسول ہوں، میں تمہاری نسبت اللہ عز و جل سے زیادہ قریب ہوں۔ بیٹی میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے اور فکر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کندھوں پر رکھا اور فرمایا، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور میں نے تمہارے نکاح میں اس شخص سے کیا ہے جو دنیا اور آخرت میں سردار ہے، اور اپنے شوہر کی تابعدار رہو اور صبر شکر سے زندگی گزارو۔ بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے زمانے میں بے شمار لونڈیاں اور غلام بطور مال غنیمت آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مانگ لیں تاکہ ان کی گھریلو کام کاج میں مدد ہو سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہ تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خاطر تواضع کی اور ان کے آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ عنہا نے اپنا مدعا بیان کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ان سے بات کریں گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ کے آنے کے بارے میں اطلاع دی اور ان کی آنے کی وجہ بھی بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فوراً آپ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور کہا، بیٹی میں تمہیں کوئی لونڈی یا غلام نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی مجھے اصحاب صفہ کی خوردنوش کا بندوبست کرنا ہے اور میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ میں تمہیں آج ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہیں لونڈی اور غلام کی نسبت 1000 درجے فائدہ دے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، حضور ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے لونڈی اور غلام سے کئی بہتر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا آپ رضی اللہ عنہا نے اونٹ کی کھال کا لباس پہنا ہوا ہے اور اس میں بھی بے شمار پیوند لگے ہوئے ہیں۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کا یہ لباس دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا کہ بیٹی تم دنیا کی تکلیف کا خاتمہ صبر سے کرو اور آخرت کی دائمی خوشیوں کی منتظر رہو، اللہ عز و جل تمہیں نیک اجر عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ دوپہر کے بعد گھر سے نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فاقے سے تھے۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو وہ دونوں حضرات بھی فاقے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں صحابہ کو لے کر ابو ایوب انصاری کے باغ میں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک خوشہ اور ایک بکری ذبح کی گئی اور اس کے کباب پیش کیے گئے۔ اب دسترخوان جب بچھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا، یہ میری بیٹی فاطمہ کو بھجوا دو، وہ کئی دنوں سے فاقے میں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کچھ کھانے کو مانگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے مجھ سے ذکر کیوں نہ کیا؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے بابا نے مجھے رخصتی کے وقت کہا کہ میں آپ سے سوال کر کے آپ کو پریشان نہ کروں، بس یہی وجہ ہے میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد میں تشریف لائیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 دن کے فاقے کے بعد تھوڑے سے جو لائے تھے، اسی کو پیس کر میں نے روٹی بنائی۔ جب میں روٹی بچوں کو کھلانے لگی تو خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی روٹی دے آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی تناول کرتے ہوئے فرمایا، اے میری بیٹی، میں 4 روز سے فاقے پر ہوں اور 4 روز کے بعد روٹی کا یہ پہلا ٹکڑا ہے جو میں نے کھایا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا شدید بیمار ہو گئی، بخار کی وجہ سے انہیں نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ آپ کے ساتھ رات بھر جاگتے رہے۔ رات کے پچھلے پہر جب حضرت فاطمہ کی آنکھ لگ گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی سو گئے۔ جب اذان کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو آپ رضی اللہ عنہ بھی نماز کی ادائیگی کے لیے اٹھی اور نماز کی ادائیگی کے بعد حسب معمول چکی پیسنے لگیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس آئے تو حضرت فاطمہ کو چکی پیستے ہوئے دیکھ کر کہا، تم شدید بیمار ہو اور چکی پیس رہی ہو؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں نے اپنے فرائض کی ادائیگی میں کبھی غفلت نہ کی اور نہ ہی کبھی برتوں گی، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، اور میرے بابا نے مجھے اللہ عز و جل اور آپ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔